اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو, پورے نظام کو تلپٹ کر دیا. اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جال سازی کی گئی ہے, اور جال سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا, بس یہ لو. اچھا, جعلی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو ہم معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. او بھائی, ووٹ تو لے لے, بل ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں جماعت اسلامی کے 8 لاکھ ووٹ ہیں اور ایم کیو ایم نے دھاندلی کے باوجود 1,62,000 ووٹ لیے. ان کا کہنا تھا کہ سارے انتخابی نتائج کا ردم قرار دے کر ان کا فورنزک کرایا جائے. انتخابات 2024 میں جو ہوئے ہیں اس نے پچھلے تمام انتخابات کی دھاندلی کو مات کر دیا ہے, اور جو لوگ اس انتخابات میں جال سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں دھاندلی کے اور دھاندلے کے. اور عملاً انتخابات میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو بالکل کچل کر اپنی مرضی کی جو رائے دینے کا یہ سلسلہ ہے, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت, تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے جو پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی. اور اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو, پورے نظام کو تلپٹ کر دیا. اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جال سازی کی گئی ہے, اور جال سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا, بس یہ لو. پورا الیکشن, اس کی مہم, لوگوں کی رائے سب ایک طرف, اور آپ کا آرو کا لکھا ہوا نتیجہ ایک طرف. لکھے ہوئے نتیجے آرو آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے. جماعت اسلامی کے ووٹ کراچی شہر میں 8 لاکھ ہیں, اور ایم کیو ایم کے ووٹ کراچی شہر میں سارے ٹھپوں, اور پہلے سے بیلٹ پیپر دیے تھے تو جہاں جہاں انہوں نے قبضے کر لیے اور انہوں نے بیلٹ بکس میں ڈال دیے قبضہ کر کے, گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکال کے, خواتین کے بوتھ میں گھس کے, یہ ساری کاروائی ان کے بڑے بڑے جغادریوں نے کی ہے جو لیکچر دے رہے ہیں بعد میں اور جشن منا رہے ہیں. اس سب کے باوجود ان کے ووٹ 1,62,000 ہیں فارم 45 کے مطابق. تو 8 لاکھ والے کو 1 سیٹ اور 1,62,000, چلو 1.25 لاکھ لگا لو, جال سازی سمیت, ٹھپوں سمیت, قبضوں سمیت, اور ان کو جو ہے وہ صوبائی کی 25, قومی کی 15 سیٹیں دے دی گئی ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گئے. بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ اگر پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے تو 2/3 سے زیادہ اکثریت مل جاتی. حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج کے خلاف کل یوم سیاہ منایا جائے گا. کراچی کے سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ مرضی کے فارم 45 بن رہے ہیں, عوام کا فیصلہ مانا جائے. اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جو کچھ کیا ہے, کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج حیدرآباد میں ہو رہا ہے. انہوں نے دعوت دی ہے جی ڈی اے میں, انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. وہاں تو قبضے اور نکال دیا لوگوں کو, بس کرتے رہے جو کرنا ہے. کوئی 1.5 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے, کوئی 2 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں جن کو جو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے, ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 1,88,000, 70,000, 75,000. اچھا, جعلی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو ہم معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. او بھائی, ووٹ تو لے لے, بل ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں. تو اس طرح کے مخلوق کو جو ہے مسلط کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنے جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ اسی پہ جائیے, ہم اسی پہ جا رہے ہیں, ہم پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے, اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کل شہر کراچی میں یوم سیاہ منائیں گے اس جال سازی کے خلاف, اور سینکڑوں مظاہرے کریں گے ہم اس شہر میں. یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو ہم ایکسپوز کریں, اور اس میں جو سازش ہوئی ہے پورے پاکستان کے خلاف اس کو بے نقاب کریں. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ عوام کی رائے کو کچل کر اپنی مرضی کا ارینجمنٹ کیا جائے. یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے, اور اس کو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرے گا. اس حکومت کی کیا لیجیٹیمیسی ہوگی جب پوری دنیا کے اداروں نے وہ پوری جال سازی اور یہ فراڈ جو ہے بے نقاب کر دیا ہے. کوئی حکومت کیسے بات کرے گی؟ آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی دوست ملک, کوئی دشمن ملک وہ ہمارا کیا ٹھٹا اڑا رہا ہے؟
تو یہ مذاق ہم خود کیوں بنواتے ہیں؟ عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کل یوم سیاہ ہوگا. ویسے تو پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہیں وہ بہت سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے, ہم قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ, اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے, دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے. جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کا تسلط قبول نہیں کریں گے. ان کی حیثیت ووٹ میں ظاہر ہو گئی ہے, لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی اور زیادتی ہے. حافظ سعید کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل حیدرآباد میں GDA کے احتجاج میں جماعت اسلامی بھی شرکت کرے گی.